نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں نے آپ کو بتانا ہے کہ رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی وظیفہ تو نہیں بتانا، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج ہمارے ہاں برکت کیوں نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں مال میں، پیسوں میں کمی کیوں رہتی ہے۔ عموماً لوگ جو آتے ہیں ملاقات کے لیے، ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں، تنخواہ آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، چلی جاتی ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو ایک شخص ملا، اس پر غربت کے آثار تھے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کب اللہ سے آپ دعا فرمائیں کہ کب میرے اوپر فراوانی آئے گی اور میں جو ہے صحیح اپنا کام کر سکوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے جا کے کہو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے آ کر کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، تو اس کے مال میں برکت ہونا شروع ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنی برکت ہوئی کہ 7 دن تک اس کے اونٹ جو ہے چلتے تھے، یعنی اس کا سامان جو اونٹوں پر لدا ہوتا تھا وہ اتنے زیادہ تھے کہ 7 دن آدمی چلتا رہے تو آخری اونٹ 7ویں دن تک پہنچتا تھا۔ اور اللہ کے راستے میں وہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنا مال ہے میرے پاس۔ تو اس نے پھر درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ رب العزت سے فرما دیجئے کہ اب میرا مال کم کر دیجئے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک شرط لگا دی کہ اسے کہو کہ تو میرے راستے میں دینا بند کر دے۔ اب وہ غریب آدمی تھا تو اس کو غربت کا پتہ تھا کہ غربت میں کیا حساب ہوتا ہے، تو وہ اس نے دسترخوان لگا دیے، صبح شام جو آتا کھاتا پیتا۔ تو آج ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میرا مال کم ہو جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے راستے میں دینا بند کر دو، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تو اس نے جواب میں کہا کہ جس پروردگار نے مجھے اتنا کچھ دیا اس کے راستے میں میں کیسے نہ دوں، میں تو دیتا رہوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تو دیتا رہے گا اتنا ہی بڑھتا رہے گا۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ تو مالدار تھا اس لیے دیتا تھا۔ نہیں بھائی، جتنا جس انسان کے پاس ہو اتنا ہی وہ اللہ کے راستے میں دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے برکت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عابدہ زاہدہ گزری ہیں، تو انہوں نے بھی غربت گزاری۔ ایک دفعہ ان کا روزہ تھا، عبادت گزار تھی بہت زیادہ، اکثر روزے رکھتی۔ تو دن کے وقت ایک مانگنے والا آ گیا
انہوں نے خادمہ سے پوچھا کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ اس نے کہا ایک روٹی ہے سوکھی ہوئی جو آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کہا یہ اس کو دے دو۔ کہا تو آپ کے روزے کا کیا ہوگا؟ کہا اللہ میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ اللہ پر ہے، آپ اس کو دے دیں۔ اس نے وہ روٹی اٹھا کے دے دی۔ عصر کے وقت ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ رابعہ بصریہ کو یہ 6 روٹیاں دے دو۔ وہ بڑی خوش ہوئی، جا کر کہا کہ یہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے 6 روٹیاں دی ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دو، یہ ہماری نہیں ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، ان کو واپس کی تو وہ کچھ دیر بعد آیا تو اس نے 8 روٹیاں لائیں۔ انہوں نے پھر واپس کر دی کہ یہ میری نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اذان سے کچھ وقت پہلے آیا 10 روٹیاں لے آیا تو انہوں نے رکھ لیں۔ خادمہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ ادھر ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو گے تو تمہیں 10 ملیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 6 دے دیں یا 1 کے بدلے 8 دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ پوری 10 دیتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے مال میں سے تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر ہمیں دیں گے۔ ابتدا ہم کر لیں، جس کے پاس 100 روپیہ ہو وہ 10 روپے دے، اور جس کے پاس 1000 روپیہ ہو وہ 100 روپیہ دے دے، یعنی کم سے ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ دینے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہمارے رزق کی جو تنگیاں ہیں، رزق کے جو مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی تمام مشکلات ختم فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔